السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. الودق، واو، الريح، با، السماء، ہا، سحاب، الف، يسير، جیم، يرسل. دال. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. سحاب، الريح، يثير، يرسل، السماء، الودق. جزاك الله. يشاء، يخرج، إذا، يرسل. جزاك الله. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابا. جزاك الله. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ. جزاك الله. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. جزاك الله. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. جزاك الله. ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. أقنع، جيم، فعل، دال، اكتسب، با، أنفق، ها، أبلغ، ألف، يسأل. وا. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. أبلى، اكتسب، أفنى، فعل، أنفق، يسأل. جزاك الله بارك الله لك. أنفقه فيما أبلاه القيامة عمره. جزاك الله. عن أبي برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة جزاك الله. حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. جزاك الله. وعن علمه فيما فعل. جزاك الله. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جزاك الله. وعن جسمه فيما أبلاه. جزاك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. قبس، با، استمع، ألف، خلق خذاء، واو، نعل، دال، أهل، ها، رأى. جيم. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. استمع، قبس، را، نعل، أهل، خلق. جزاك الله بارك الله لك. أنا، أنت، يوسف، اخترتك فاخلع. جزاك الله. إني أنا ربك فاخلع عليك
إنك بالوادي المقدس طوى. جزاک اللہ. وأن اخترتك فاستمع لما يوحى. جزاک اللہ. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. جزاک اللہ. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي. جزاک اللہ. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. جزاک اللہ. تو ایک بار اسے پھر سے سنتے ہیں. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. الدقيق. جيم. الفرن. واو. اللحم. با. الملح. ألف. الخبز. دال. الشوربة. ها. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. الملح، اللحم، الدقيق، الخبز، الشوربة، الفرن. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو چلیے اس کو بھی ہم دہراتے ہیں. یہاں پر لحم ہے اور ملح ہے. یہ دونوں جو ہے لحم اور ملح دونوں مذکر ہیں. أن اللحم من أنت؟ أنا الملح أين تقع؟ أقع في الحيوانات. وأنت؟ أقع في البحر والجبال. هل تستطيع أن تكون طعاما وحدك؟ لا أستطيع، أنا أحسن الطعم فقط. وأنا أصبح لذيذا معك. ماذا يحدث إذا غبت عنك؟ أصبح بلا طعم. إذا نحن نكمل بعضنا. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. تو اس کو ہم من و عن اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں گوشت ہوں، آپ کون ہیں؟ میں نمک ہوں، آپ کہاں پائے جاتے ہیں؟ میں حیوانات میں پایا جاتا ہوں، اور آپ؟ میں سمندروں اور پہاڑوں میں پایا جاتا ہوں. یا آپ خود ایسے ایک کھانا ہو؟ نہیں، میری یہ استطاعت نہیں ہے. میں صرف باقی کھانوں کو بہترین بناتا ہوں. میں لذیذ بنتا ہوں آپ سے. اگر میں آپ سے غائب ہو جاؤں، آپ سے دور ہو جاؤں، تو آپ کی کیا حیثیت رہے گی؟ میں مزے کے بغیر رہ جاؤں گا. تب تو ہم ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. تو چلیے اب ہم ایک بھائی اور بہن کے بیچ میں اس عبارت کو سنیں گے. أنا الخبز من أنت؟ أنا الشوربة. أوجد في الفرن وفي البيوت. أين توجدين؟ أوجد في المطبخ وعلى المائدة. يفضلني جميع ما يفضل أكلك. يفضلني المرضى والأطفال. بما تصنعين؟ أصنع من الماء والخضروات واللحم. وأنت مما تصنع؟ أصنع من الدقيق والماء والملح. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. میں روٹی ہوں، آپ کون؟ میں سوپ ہوں. میں تنور میں اور گھر میں پایا جاتا ہوں، آپ کہاں پائی جاتی ہو؟ میں کچن اور ٹیبل پہ پائی جاتی ہوں. مجھے سب کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کو کون کھانا پسند کرتا ہے؟ جی، مجھے مریض اور بچے کھانا پسند کرتے ہیں. آپ کو کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ مجھے پانی، سبزیوں اور گوشت سے بنایا جاتا ہے. اور آپ کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ مجھے آٹے سے اور پانی سے اور نمک سے تیار کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ بارک اللہ لکم جميعا. اليوم الثالث والستون. اليوم الثالث والستون. عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء. اليوم سنتعلم. آج ہم کیا جانیں گے؟
ہم اپنے اس حدیث کو پھر سے آج سنیں گے. عنوان کیا ہے؟ الاسلام دین النظام والاخلاق. اسلام نظام اور ضبط اور اعلیٰ اخلاق کا دین ہے. گرامر کی طرف سے ہم ضمائر منفصلہ کو پھر سے دیکھیں گے. انا، انتا، انتے، ہوا، ہیا. قرآن کریم سے ہم ہیا کی مثالوں کو آج دیکھیں گے اور سمجھیں گے. اور آج ہم یہ جو ہیا ہے، ہیا کے کانٹیکسٹ میں ہم ایک حوار دیکھیں گے، ایک حقیقی بات چیت دیکھیں گے جو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی. آئیے اس حدیث شریف کو ایک بار سنتے ہیں. عمر بن ابی سلمۃ یقول کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی الصحفۃ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک فما زالت تلک تئمتی بعد. آج ہم نے عنوان کیا رکھا ہے؟ اسلام نظم و ضبط اور اعلیٰ اخلاق کا دین ہے. یا غلام میں انس ہے، قربت ہے، اور پھر ایک کے اوپر ایک کمانڈ ہے. مقصد کیا ہے؟ اصلاح. ایک بار اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کے اندر تھا، ان کی گود میں تھا، ان کی پرورش میں تھا. میرے ہاتھ برتن میں گھومتے پھرتے تھے. مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لڑکے، اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں تب سے کبھی مجھے یہ عادت نہیں چھوٹی. طعمتی میرے کھانے کی عادت، تل کا یہ عادت تب سے مجھے نہیں چھوٹی. تو اس عنوان پر مختصر کون بات کرے گا؟ جی، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی کھانا شروع کرتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور بسم اللہ پڑھے. پہلے بسم اللہ پڑھے پھر دائیں ہاتھ سے کھائے. تو جب یہ انہوں نے کہا تو غلام سے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تب سے یہ عادت میں نے بنا لی ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہی ہے، میں نے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور پھر کھانا کھانا ہے. جزاک اللہ. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ احادیث میں ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ زندگی کے مختلف اصولوں کی طرف ہمارا اشارہ ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر چیزیں کرتے بھی آتے ہیں بینگ مسلم، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا ابھی تک کہ یہ ہمیں ان کی تلقین کہاں سے ہو رہی تھی. اب مجھے اچھا لگ رہا ہے جب میں یہ سنتی ہوں کہ ہمیں یہ کہاں سے ڈائریکشنز ملی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی مل رہا ہے کہ کن راوی کون ہے اور کیا حکم ملا ہے. اور اس سے ہمارا مزید اضافہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک پہلو، ایک چھوٹے سے چھوٹے پہلو کی طرف ہمارا اشارہ ملتا ہے. جیسے یہاں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بتایا، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کھانے کا جب آپ سٹارٹ کریں، ایک غلام کا بتایا گیا ہے کہ کیسے سٹارٹ کرنا ہے. پہلے بسم اللہ کیجیے، پھر دائیں ہاتھ سے کھائیے اور اپنے کھانے کو اپنے سامنے رکھیے، دائیں بائیں نہ رکھیے. یعنی اتنا پریسائزلی کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کروانا، کسی چیز کے بارے میں بات کرنا، یہ ایک دین کی بہت بہترین چیز ہے کہ جو شاید ہی آپ کو کہیں اور دیکھنے کو ملے گی. یہ کسی بھی پہلو کو لیجئے کہ آپ کو اتنی باریکیوں سے سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے آپ کو اپنا وے آف لائف دکھانا ہے، پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور یہاں پر جو اس حدیث میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ ہے. اس کے بعد ہمارے لیے ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسادت سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے تو کیوں ہمیں بتایا گیا ہے دائیں ہاتھ سے، بایاں کیوں نہیں؟ جیسے کہ کچھ دن پہلے ابھی ایک ہماری بہن نے کہا کہ سائنٹیفکلی یہ دکھا گیا کہ جب ہم دائیں انگلیوں کو لک کرتے ہیں تو ایک قسم کی کچھ انزائمز ہی بولیں گے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہماری ڈائجیشن میں مدد کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو، مطلب یہ تو ہے، اب ہمیں پروو کرنا ہے فرام سائنس، فرام ادر اسٹڈیز کہ یہ کتنا بیوٹیفلی ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا اور اس کے پیچھے کتنی مصلحت ہے جس کو ہم سائنس کے ذریعے پروو کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اسلام میں نظام اور اخلاق، یعنی دین صرف عبادت کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے. یعنی زندگی کے ہر پہلو، مثلا عبادات، اخلاق، معاشرت، معیشت کے لیے واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے. یہ ہمیں اعتدال اور توازن سکھاتا ہے. اسلامی نظام کی بنیاد عدل، انصاف، ذمہ داری پر ہے. اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلام ہمیں حسن سلوک، امانت داری، دینداری، صبر، رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے. جیسا کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اخلاق کا بہترین ایک نمونہ ہے سیرت کا، اور قرآن کریم بھی ہمیں بار بار اچھے اخلاق کی تلقین کرتا ہے. اسلام دین میں نظام اور اخلاق دو ایسے
ستون ہیں جس کو ہم فالو کر کے ایک بہترین کردار فرد بن سکتے ہیں. جزاک اللہ بارک اللہ لک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن ابی سلمہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اب آئیے آگے جانے سے پہلے ان مفردات کو ذرا ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہے عصا. عصا عصا. اس کے بعد ہے غنم. غنم غنم. اس کے بعد ہے حیتن. حیتن. اس کی جمع حیات. حیتن. یعنی شکلوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں کون سی ہے. یہ عصا ہے، یہ غنم ہے اور یہ حیہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک امر ہے، یہ عکاسی کر رہا ہے ایک حکم کی. خذ، لے لو، پکڑ لو، تھام لو. یہ کنٹیکسٹ ٹو کنٹیکسٹ ویری کرے گا. جیسے آپ کو کوئی چیز کوئی عطا کر رہا ہے یا آپ کسی دکاندار کے پاس گئے اور وہ اب آپ کو وہ چیز ہینڈ اوور کر رہا ہے، اس وقت بھی ہم کہیں گے خذ. اور کسی چیز کو سمیٹ کے پکڑنا خذ، کیچ کرنا خذ، ہر معنی میں آتا ہے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے دائیں کا، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یمین. یمین. اب اس شخص کو دیکھ لیجئے، یہ اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہے. فرض کر لیجئے یہ کوئی دیوار ہے جس سے کہ یہ ٹکا ہوا ہے، یعنی اس کی جو ریکلینیشن ہے وہ ود ریسپیکٹ ٹو دس وال ہے. یہ اس کو ایک سہارا بن کر کھڑا ہے. یعنی ہوا یتوکع. ہوا یتوکع. وہ ٹیکا ہے. وہ ٹیکا ہے کس کے ساتھ؟ جدار کے ساتھ. اشر الی السورہ التي تسمع اسمها. عصا ألف حية جيم غنم باء يتوقع واو يمين هاء خذ دال. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. عصا الف حیتن جیم غنم با یتوقع واو یمین حا خذ دال. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. سمی هذه السور على ترتیب الابجدیہ. عصا غنم حية خذ يمين يتوكأ. جزاک اللہ بارک اللہ لک. عصا غنم حیتن خذ یمین یتوقع. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو آپ دیکھیں گے کہ جس کانٹیکس سے ہم نے ان کو لایا ہے، یہ وہ مکالمہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں ہوئی ہے. ایسا ہی اور ایک مکالمہ ہے جو موسیٰ اور فرعون کے بیچ میں ہوا ہے. وہاں پر اس کا بھی ذکر ہے اور اس کا بھی ذکر ہے وہاں پہ، لیکن اس کے لیے اور ایک لفظ ہے. اب آئیے اس مکالمے کی طرف آتے ہیں جو کہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہوا تھا. آج ہمارا فوکس جو ہے وہ ہیا پر ہوگا. یہاں سے آپ یہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہیا جو ہے یہ فیمینائن کے لیے لگتا ہے. تو ہم باقاعدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فیمینائن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرے ہوتے ہیں لنگوسٹیکلی، یعنی جنہیں لینگویج فیمینائن مانتی ہے. ان میں جیسے ہم دیکھیں گے عصا ہے، یہ چھڑی جو ہے اس کو عرب مونس مانتا ہے. تو آئیے ان آیت کو پہلے سنتے ہیں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں وَمَا تِلْكَ، اور وہ تمہارے دائیں. دائیں میں کیا ہے؟ تمہارے دائیں میں کیا ہے اے موسیٰ؟ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے. اور مزید دیکھیے وہ بتاتے ہیں کہ یہ لاٹھی میں کس لیے استعمال کرتا ہوں. اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. اس صورت کو ذہن میں لائیے، وہ شخص ہوا یتوکأ، وہ وال کے ساتھ ٹیکا ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتوکأ، میں ٹیکتا ہوں اس پر، میں اس کا سہارا لیتا ہوں. اتنا ہی نہیں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس سے جھاڑتا ہوں
یا انہیں ہانکتا ہوں. کنہیں ہانکتا ہوں؟ اپنے غنم کو، اپنی بکریوں کو. تو یہ جو احشو ہے اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، پتے جھاڑنا یا اپنے غنم، یعنی پتے کس کے لیے جھاڑنا؟ اپنے غنم کے لیے، یا ان کو ہانکنا. مزید کیا فرماتے ہیں؟ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اے اللہ اس میں میرے لیے اور بھی معارب فائدے ہیں، اخرا اور بھی. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، عصا یا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے یعنی غنمی میری غنم میری بکریوں کو میں کیا کرتا ہوں؟ احش، ان کے لیے پتے جاڑتا ہوں، ان کو ہانکتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں. اب آگے دیکھیے، اب یہاں دیکھ لیجئے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ تمہارے دائیں میں کیا ہے، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی. اب اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اسے پھینک دے، اسے گراؤ، تھرو اٹ. فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے گرا دی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ گرائی، ہیا کون؟ لاٹھی، سانپ بن گئی. لیکن کیسا؟ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. وہ دوڑتا ہوا رینگتا ہوا سانپ بن گیا، یعنی لیونگ، مویبل. اب ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے ہوں گے. تو مزید اگلی آیت میں قولا خذھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ ہاں، اسے پکڑ لو، خذھا اسے پکڑو، ولا تخف اور مت ڈرو، لا تخف مت ڈر اے موسیٰ، اسے پکڑ. ہم اکثر اپنی کلاس میں کیا کہتے ہیں؟ عید 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 یعید، تو یہاں پر ہے نعید، سنعیدھا ابھی اسے ریٹرن کریں گے، اسے واپس کریں گے. سیرتہا اس کی سیرت، اس کی صورت، یعنی یہ جو اس کی سیرت ہے یہ واپس آئے گی. الاولا اس کی سیرت الاولا. اے موسیٰ اسے پکڑ، مت ڈر، ہم اسے لوٹائیں گے اس کی اصلی صورت میں. تو ہمارا فوکس کیا تھا؟ ہیا کو سمجھنا. اب آئیے، اب ہم ایک حوار کرتے ہیں ایک شخص اور اس کی عصا. الرجل والعصا. تو ہم نے ابھی جانا کہ رجل جو ہے مذکر ہے اور عصا مؤنث ہے. تو یہ حوار یوں ہے، شخص کہتا ہے من انت، اور عصا کہتی ہے انا عصاک، میں تمہاری لاٹھی ہوں. ماذا تفعلین، تم کیا کرتی ہو؟ لاٹھی کہتی ہے اساعدک فی المشی، میں تمہاری مدد کرتی ہوں چلنے میں. حل تنفعیننی، کیا تم میری مدد کرتی ہو؟ کیا تم میری مدد کرتی ہو؟ نعم تتوکا علی، تم مجھی پر تو ٹیک لگاتے ہو. علی مجھ پر، تتوکا تم ٹیک لگاتے ہو مجھ پر. حل تخدمین غنمی، کیا تم میری بکریوں کی بھی خدمت کرتی ہو؟ نعم جی ہاں. تحش بی علی غنمک، تم میری وجہ سے ہی تو اپنی غنم کو تحش کرتے ہو، ہوش کرتے ہو، ان کے لیے پتے جھاڑتے ہو، ان کو سدھارتے ہو. حل لکی فوائد اخری، کیا مزید تمہارے کچھ فائدے ہیں؟ لاٹھی کہتی ہے نعم لی فیکا، مجھ میں تمہارے لیے معارب کثیرۃ، کئی سارے فائدے ہیں. تو یہ حوار ایک شخص اور اس کی لاٹھی کے بیچ میں ہے. تو چلیے آپ میں سے کون ایک بنے گا رجل اور دوسرا بنے گا اس کی لاٹھی؟ من انت؟ أنا عصاك. ماذا تفعلين؟ أساعدك في المشي. هل تنفعينني؟ نعم تتوكأ علي. هل تخدمين غنمي؟ نعم تهش بي على غنمك. هل لك فوائد أخرى؟ نعم لي فيك معارب كثيرة. جزاكم الله، بارك الله لكما. من أنت؟ أنا عصاك. ماذا تفعلين؟ أساعدك في المشي. هل تنفعينني؟
نعم تتوقع علي. هل تخدمين غنمي؟ نعم تهش بي على غنمك. هل لك فوائد أخرى؟ نعم لي فيك معرب سيرة. जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। तो आप में से कौन इसका उर्दू वर्जन सामने लाएगा? जी आप कौन हो? मैं आपकी लाठी हूँ। आप क्या करती हो? मैं आपको चलने में मदद करती हूँ, मेरी मदद से आप चलते हैं। क्या आप मेरी मदद करते हैं? जी हाँ, आप मुझ पे टेक लगाते हैं। क्या आप मेरी मवेशियों की मदद करती हो? जी हाँ, आप अपने मवेशियों को मुझसे वो सिधाते हो। क्या आपके मैं कोई और भी फायदे हैं? जी हाँ, आपके लिए मेरे पास बहुत सारे फायदे हैं। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुम जमिया। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा ज़माइर असल इस्म को रिप्लेस करते हैं। मुतकल्लम के लिए अलग ज़माइर लगती है, मुखातब के लिए अलग और गायब के लिए अलग। ज़माइर की दो मेजर टाइप्स है। हमने अभी मुनफसिला का रुख किया है, यानी जो लिखी होती है जाहिर होती है। इसमें हमने देखा अना अंता अंति हुआ, और आज हमारा फोकस था हिया पर। इस पर हमने कुरान करीम से मिसालें भी देखी। यूसेज की बात करें तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं? अना अंता अना अंता अना अंता अना अंता, या अंता 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 अंता। और अगर ये बहनें हैं तो ये भी कहेंगे अना अंति या अंति अंति। और अगर मुज़क्कर मुअन्नस के बीच में हो अंता अंति अंति अंता। ये हमने समझ लिया। अब जो किसी और चीज के बारे में जो कि इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, उसको हमने हुआ और हिया से रिप्रेजेंट करना है। जैसे हम पढ़ाए हैं हुआ तबीबुन, हुआ तालिबुन, हुआ मुदर्रिसुन। वहीं मुअन्नस के लिए हिया तबीबतुन, हिया तालिबतुन, हिया मुदर्रिसतुन। आज के किस्से में हमने देखा लाठी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हिया असाया, ये मेरी लाठी है। तो क्या पता चला? हिया मुअन्नस के लिए लगता है। एक बार इन आयत को फिर से देखते हैं। ए मूसा, तुम्हारे दाहिने में क्या है? ए अल्लाह, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपने मवेशी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ या इनको सुधाता हूँ। और ए अल्लाह, इसमें मेरे लिए और भी कई फायदे हैं। ए मूसा, इसे फेंक दे, फेंक इसे नीचे करो। बस उसने इसे फेंका और वो देखते देखते रेंगता हुआ सांप बन गया। अल्लाह ने कहा, इसे उठाओ, इसे पकड़ो, डरो मत। सा नुईदु, हाँ, हम इसे लौटाएंगे, सीरतहा, अपनी सूरत में, अपनी सीरत में, अल ऊला, यानी ये फिर से लाठी बन जाएगी। माज़ा तअल्लमना अल-यौम, आज हमने क्या सीखा? अल इस्लामु दीनुन निज़ाम वल अखलाक। इस्लाम हमें इबादात के साथ साथ अमलियात की भी रहनुमाई करता है। ज़माइर में हमारा फोकस मुनफसिला पर है। इसमें हम पढ़ रहे हैं अना अंता अंति हुआ। आज हमने हिया को फोकस बनाया। आज हमने एक हिवार देखा जो कि मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान में था। इसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, तुम्हारे यमीन में क्या है, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? और वो कहते हैं, ये मेरी लाठी है। और फिर लास्ट में अल्लाह ताला फरमाते हैं, डरो मत, ये वापस अपनी इसी सूरत में वापस आएगी। तो इस क्लास में जो भी खैर था, जो भी खूबी थी, वो महज अल्लाह के करम से थी। इसमें जो भी कमी कोताहियाँ थी, वो मेरी और शैतान की तरफ से थी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।